ناظرین، شعیب اختر نے سلمان علی آغا کی صحیح بینڈ بجا دیا. اس نے بتا دیا کہ یار سلمان علی آغا کوئی مطلب کپتانی مٹیریل نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی لیڈرشپ سکل نہیں ہے. اس کو زبردستی کپتان بنایا گیا اور ایون کہ اس کے ٹیم میں بھی جگہ نہیں بنتی. کیا مطلب اس نے صحیح بولے، کیونکہ ایون کہ انڈین میڈیا اور کچھ بڑے جو میں ایکسپرٹ سن رہا ہوں، عامر اور بڑے بڑے جو ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے بتایا کہ یار عثمان طارق نے جب ایک وکٹ لی ہے 8ویں اوور میں اور انگلینڈ ٹیم پہ مطلب ابھی پریشر بن گیا تھا اور 8 اوور میں 4 وکٹیں گر چکے تھے، تو وہاں پر پھر آگے مزید جو 3 اوور تھے وہ شاداب خان سے اور سائم ایوب سے کروانے کا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انگلینڈ کو میچ ہاتھ میں دے دیں. انہوں نے پھر 36 رن بنائے اگلے 3 اوور میں اور پاکستان سے میچ بھی اپنی طرف کر دیا اور وہی 4 وکٹیں تھے، کوئی وکٹ بھی نہیں آیا. یعنی شاداب خان اب سفارشی کلچر کو دیکھ کے، سفارشی پلیئر کو دیکھ کے کہ بڑے میچ کے خلاف ہمیشہ جو ہے یہ گند کرتے ہیں. انگلینڈ کے خلاف اس نے انڈیا کے خلاف اس نے کیسے بالنگ کی اور اب جو ہے انگلینڈ کے خلاف اس نے کیسے بالنگ کی ہے. تو جو سفارشی ہوتے ہیں اس کے بجائے جو ہے اس کے لیے ابرار احمد کو باہر بٹا دیا، کیونکہ ابرار احمد اس طرح بیٹنگ نہیں کر سکتا. اس کے بیٹنگ سے اگر ہم 10 رنز کم بھی بنا لیتے اور اس کی جگہ ابرار احمد کھیلتا تو میرے خیال میں ابرار احمد جو اس نے 3 اوور میں 31 رن دیا ہے اور کوئی وکٹ نہیں لیے، تو وہاں پہ ابرار احمد ایک آدھا جو ہے وہ وکٹ نکال سکتا تھا اور انگلینڈ سے جو ہے وہ میچ اپنی طرف کر سکتا تھا. بٹ ہمارے سسٹم میں ایک تو سپارشی کلچر ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سلمان علی آغا کو دیکھ کے ٹیسٹ کرکٹ میں اچھا کھیلا ہے تو ان کو ون ڈے میں لے کے آیا اور ون ڈے میں اچھا کھیلا تو T20 میں لے کے آیا اور اس کو کپتان بنا دیا، سیدھا سیدھا کپتان بنایا. حالانکہ T20 میں اس کے اتنے کوئی رنز نہیں تھے، اتنے کوئی مطلب اچھی کارکردگی نہیں تھی. بٹ پاکستان پتہ نہیں کیا سوچ رہے کہ ٹیسٹ کے کھلاڑی کو آپ لے کے آئیں گے تو وہ تو ٹیسٹ کی طرح کھیلیں گے اور اس کو زبردستی آپ تیز کھلانے کی کوشش کر رہے ہو تو ایک عادت تک جو ہے وہ لگ جاتے. ایون کہ جنید خان کے بعد میں سن رہا تھا تو اس نے بتایا کہ یار سائم ایوب کو آپ دیکھیں کہ 70 میچوں میں 2-3 50 ہے اور 70 میچوں میں آپ ٹیلنڈر کو بھی کھلا دی، اتنے بار بار ان کو چانسز دے دے تو ٹیلنڈر بھی وہ بنا دیں گے ایک آدھی 50. تو یقیناً اس نے بھی ٹھیک ہے. اور جو انڈین میڈیا یا جو عامر ہے مطلب یا کچھ اور جو لوگ ہیں، کیا مطلب وہ پاگل ہے؟ کیا مطلب ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے؟ ایون کہ عامر نے تو یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان والے جو ہے کرکٹ سیریس نہیں لے رہا. اس نے بتایا کہ جب ہم USA سے ہار گئے تو مجھے بہت زیادہ عجیب لگا اور بہت برا لگا اور اس کے باوجود 1 گھنٹے بعد مطلب کسی کو فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم نے میچ ہارا ہوئے. کوئی شاپنگ کر رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا، مطلب سیریس لے ہی نہیں رہا. اگر آپ اس کو لے لیں اور اس کے لیے آپ پریپریشن کریں اور یہی آپ جو ٹینشن لے کے یہ ڈپریشن آپ لے کے اپنے آپ کو تھوڑا سا ذلیل کرو گے گراؤنڈ میں اور تھوڑا سا مطلب پریکٹس کرو گے تو پھر جا کے آپ جو ہے رزلٹ آپ کے ہاتھ میں کچھ اور طرح کے آ سکتا ہے. اس کے علاوہ نہ تو مطلب کیپٹنسی میٹیریل ٹھیک ہے، نہ مطلب سفارشی اور یہ سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے. اور جو ٹیم میں مطلب آئی ہے بابر کو آپ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب وہ پلیئر ہے. بٹ اب یہ نہیں ہے کہ اس کو 1000 چانسز دے دے. ابھیشیک شرما 3 بار جو 0 پر آؤٹ ہوا اور 3-4 میچوں میں اس کے رن نہیں آئے اور اگلے جو اس کو ڈراپ کرنے میں سوچ رہے. ٹھیک ہے، ایک سیریز میں شمنگل کے رنز نہیں آئے. ٹھیک ہے، اب ایشیا کپ میں دیکھیں، ایشیا کپ انڈیا نے جیتا ہے اور شمنگل کو آپ دیکھیں اسپیشلی پاکستان کے صحیح سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، 40 پہ 39 اتنے رن تو بناتے تھے لیکن انڈیا والے نے ان کو ڈراپ کیا کیونکہ ابھیشیک شرما سینچری پہ سینچری بنا رہا تھا اور 50 پہ 50 بنا رہا تھا. اور دوسری سائڈ پہ سنجو سمسنگ، تلک ورما اور ایشان کشن جو ہے ڈومیسٹک میں اچھے کر رہے تھے، اچھے جو ہے وہ بیٹنگ کر رہے تھے. تو اگلوں نے سوچا کہ یار یہ اچھے کر رہے تو کیوں نہ ہم ان کو کھلا دیں. اور اب ایشان کشان کو دیکھے، ایشان کشان آج اگر سپر 8 میں انڈیا ہے تو ایشان کشان کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، یا اگر سپر 8 میں انڈیا ہے تو تلک ورما اور جو باقی پلیئر ہیں ان کی وجہ سے ہے، جو باقی ان کے ورن چکرورتی، جسپریت بمراہ ان کی وجہ سے. تو ہمارے پلیئر ابھی بھی ڈومیسٹک میں اچھا کر رہے ہیں. ایون ایمرجن ایشیا کپ میں احمد دانیال نے اچھی بولنگ کی ہے تو وائی ناٹ کہ آپ ان کو انکلوڈ کریں. کل انگلینڈ کے خلاف اگر ہمارے پاس ایک اور اچھی بالر ہوتا تو یہاں پہ اور بھی وکٹیں نکال سکتی تھی. ہمارے پاس اور بالر ہی نہیں تھا تو اسپنرز کے بالنگ میں نہ تو سوئنگ تھا اور سپیڈ تو ویسے بھی اسپنر کے پاس ہوتی نہیں ہے. اور شاہین بھی اتنے اچھے بالر آج کل نہیں ہے، ان کا ایک تکا لگ گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اب انگلینڈ کے خلاف وکٹیں لے لی تو اگلے جو ہے 15-20 میچ اس کے لیے انہوں نے جو ہے جگہ پکی کر لی اور میں ابھی اگلے ورلڈ کپ تک یہ کھیلتے رہے. اوڈیائی میں ویسے بھی کپتان ہیں تو جب کپتان ہو ظاہری بات ہے پھر جب اس کی چاہے بیٹنگ کرے، جب چاہے جو ہے وہ بالنگ کرے. تو مجھے لگا ہے، مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ چیزیں ایک نہیں ہے، 1000 خراب ہے. کپتان آپ کے پاس کپتانی والا جو ہے ان میں مٹیریل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹاپ کلاس اسپنر نہیں ہے. آپ کے پاس ایک عثمان طارق ہے، ابرار احمد ہے. ابرار احمد کو آپ نے سپارش کلچر کی وجہ سے باہر بٹھائے ہوئے اور جو آپ کے پاس مطلب ہیں دوسری جو چیز آپ کے پاس عثمان طارق ہے اس کو آپ صحیح جگہ پہ کھلا نہیں رہے ہو. اس نے 8ویں اوور میں آئی پہلے بال پہ اس نے وکٹ لی، شاہین نے پہلے بال پہ وکٹ لی اور پھر ٹھیک ہے اس کو اگلے اوور دے دے. وہ پریشر بنا ہوا ہے آلریڈی تو اس کو یوٹیلائز کرے. کیوں ہوا ہے پہ شاداب خان سے جو ہے ان کے اوور نکال رہے ہو، سائم ایوب کے اوور نکال رہے ہو
اور نواز جو پریمیم اسپنر ہے ٹھیک ہے، پاور پلے میں اس نے ایک اوور اس کو رنز پڑے تو اگلے میں اس کو بھی ٹرائی کرا دینا، اس کو پھر جو ہے اب 18ویں اور 19ویں اوور کے لیے لے کے آ رہے ہو شاداب خان کے، اب جو زبردستی جگہ پک کے کروا رہے ہو، اور جب اس کو پھر مار پڑتی ہے تو پھر اس نہ تو وہ انڈیا کے خلاف بولنگ کرتے اور نہ جو ہے وہ اس کے خلاف بولنگ کرتے. تو یہ جو چیزیں کچھ ایک چیز نہیں ہے، مطلب ہزار جو ایسی چیزیں جو کہ غلط چل رہی ہے.